السلام علیکم، سلیم صافی آفیشیل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں صافی صاحب آپ کو بھی ایسے خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمیشہ کی طرح آپ کا فیوریٹ ہے، پاکستان افغانستان ان ریلیشن ٹو امریکہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ امریکہ اب کچھ عرصے میں افغانستان سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو اس کے بالکل قریب فوجی اڈوں کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان ان کے ریڈار میں ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کچھ پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ بدقسمت یہ کہ رخصت نہیں ہو رہا، بھاگ رہا ہے، اور ایسے بھاگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہو، اور بلکہ پیچھے کتا، اس نے کسی نے کوئی خونخوار کتا پیچھے آ رہا ہو، اور انسان جس طریقے سے بھاگتا ہے، تو یہ اس کی کیفیت ہے۔ اچھا، دوسرا یہ اتنی بے وفا قوم ہے یا اتنی بے وفا اسٹیٹ ہے۔ ویسے امریکی عوام تو بڑے اچھے ہیں، سادہ سے ہیں، کہ ہر مرتبہ یہ وعدہ کر لیتی ہے۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا ہلری کلنٹن نے کہا تھا نا کہ ہم افغانستان کو اس طرح چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے جس طرح ماضی میں وہ اوباما تک نے یہ سٹیٹمنٹس دیے تھے، اوباما بھی کہتے تھے، اور اس سے پہلے بش بھی کہتے تھے یہ سب کچھ۔ اب جتنی بری حالت ہے اتنی تیزی کے ساتھ امریکی نکل رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے اگرچہ طالبان سے مہلت لے لی ہے ستمبر تک، کہ ستمبر تک، لیکن جولائی تک میں ان کو جانا ہے۔ لیکن ان کا اپنا وہ یہ ہے، کیونکہ 2500 ان کے رہ گئے تھے۔ اچھا، 2500 رہ گئے تھے تو 2500 میں بھی اب میکسیمم تو نکل گئے ہیں، چند سو ہی ہیں۔ اچھا، اڈے بھی پھر وہ اس طریقے سے خالی کر رہے ہیں کہ جس سے مثلا قندھار کا اور ہلمند کے بڑے بڑے بیسز جو ہے اس میں اتنا کچھ چھوڑ رہے ہیں، کچھ چیزوں کو تباہ کر لیتے ہیں، کچھ کو کیا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر افغانی جو عہدیدار ہے وہ آ جاتے ہیں، ان میں اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ان کو مل جاتی ہیں۔ تو اور پھر ان کا دیکھا دیکھی، حالانکہ نیٹو کی ابھی تک خاصی افواج تھی وہاں پہ، لیکن نیٹو بھی اب اسی رفتار سے نکل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کمٹمنٹ یہ دی ہوئی ہے۔ اب اس میں تماشا ایک تو یہ ہے، ایک تو خیر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک شاید طالبان اور ان کی آپس میں کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ایٹ لیسٹ جو قطر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ کچھ لوگ چھوڑیں گے سفارت خانے کی حفاظت کے نام پہ کنٹریکٹر کی صورت میں۔ دوسرا شاید کیونکہ مختلف بارڈرز پہ 3 بیسز ایسے ہیں کہ ادھر خالی کرانے کی وہ رفتار نظر نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے کہ طالبان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ان کو 2 یا 3 بیسز وہاں پہ الاؤ کرے، تو وہاں سے تو نکل رہے ہیں۔ اور ابھی تک انہوں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے افغان حکومت کمزور ہوئی اور طالبان مضبوط ہوئے، لیکن ساتھ اب امریکی پڑوسی ممالک سے اڈے بھی مانگ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، نیو یارک ٹائم میں جو کل ایک سٹوری چھپی ہے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے، کہ اگر طالبان کابل شہر پہ قبضہ کرتے ہیں یا دوسرے بڑے شہروں کو قبضہ کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر امریکی اپنے ایئر پاور کے ذریعے وہ مدد کریں گے افغان حکومت کی۔ تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ڈرون کا اور ایک ہوائی جہازوں کا۔ تو وہ یا تو یہ ہو کہ پڑوسی ممالک میں ان کے اڈے ہوں، وہاں سے اڑ سکیں گے، اور دوسری صورت پھر یہ کہ گلف میں جو ان کے پریزنس ہے یا جو بحری بیڑے ہوتے ہیں وہاں سے ان کے جہاز جائیں اور وہ کرے۔ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک جگہ پہ کی تھی ہلمند میں، تو اس وقت بھی میری اطلاع یہ ہے کہ وہ گلف سے جو F-18 طیارہ تھا یا طیارے تھے اور پاکستان کی فضائی حدود سے وہ گزرے تھے۔ تو وہ پاکستان سے اڈا مانگ رہے ہیں اور تاجکستان سے مانگ رہے ہیں، اور شاید کچھ اور سنٹرل ایشین سٹیٹس جو ہے قازقستان اور ازبکستان سے بھی اس سلسلے میں ان کی نیگوسیشن جاری ہے۔ اچھا، لیکن اگر ہم پاکستان کے کنٹیکس میں دیکھیں تو آپ دیکھیں 2011 میں بھی کتنے پریشر کے بعد اس وقت کی گورنمنٹ نے وہ بیسز خالی کروائے تھے نا، ورنہ تو عرصہ دراز سے وہ امریکہ استعمال کر رہا تھا۔ اگر اس وقت پاکستان جو نیگوسیشن ٹرمز کے اوپر ہے امریکہ کے ساتھ، تو کیا پاکستان کڑی شرائط اس وقت رکھ رہا ہے؟ کیا یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتی ہے صحیح معنوں میں؟ پاکستان کو دینے چاہیے، نہیں دینے چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کو تو نہیں دینے چاہیے، اور ابھی تک ایک تو ہماری حکومت بھی کہہ رہی ہے، لیکن ڈسکشن ٹیبل پر تو آ چکا ہے نا پاکستان۔ نہیں، پاکستان میں ڈسکشن آ چکا ہے، اور پاکستان میں بڑی کنسپریسی تھیوریز بھی ہیں۔ اگرچہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کیٹیگریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ دیے ہیں نہ دیں گے،
ملٹری لیڈرشپ ہماری جو ہے یا ملٹری سورسز وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اڈے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں وہ ماضی کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ لوگ شک کرتے ہیں. دوسرا خود امریکی میڈیا جو وقتاً فوقتاً خبریں لیک کر رہا ہے. مثلا پہلے پینٹاگان کے حوالے سے کہا گیا کہ شاید پاکستان اس معاملے میں تعاون پہ ایگری ہے. پھر ابھی یہ نیو یارک ٹائم کی جو سٹوری آئی ہے اس میں بھی اس طرح کے اشارے ہیں. اچھا یہ لوگ خود شک پیدا کر دیتے ہیں. مثلا اس دوران CIA کے چیف نے پاکستان کا دورہ کیا تو اس کو نہ خبر دی گئی, اس کو چھپا کے رکھا گیا. ایک تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی آتے ہیں, وہ نہ عمران خان سے ملے نہ شاہ محمود قریشی سے ملے, یعنی اب لوگ بھی جان گئے ہیں کہ بھائی ادھر اصل حکومت کس کی ہے. تو ایک تو ان کی ملاقاتیں ہوئیں صرف ملٹری لیڈرشپ سے اور اس خبر کو خفیہ رکھا گیا. تو جب آپ خفیہ رکھتے ہیں, عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے, تو پھر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. پھر جو تیسرا مثلا مجھے اب بھی نہیں لگتا, میری اپنی رائے یہ ہے کہ اڈا ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی کسی صورت میں نہیں دے گی. ایک تو ظاہر ہے کہ چین کا جو کنسرن ہوگا, دوسرا عمران خان جو پورے پچھلے سالوں میں حالانکہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرتے رہے ہیں ڈرون کے خلاف اور امریکی پریزنس کے خلاف, لیکن ان کی سیاست اس کے گرد گھومتی رہی. تو اگر وہ امریکہ کو اڈے دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی پولیٹیکل پرائس ہوگی ان کے لیے. البتہ میں نے آپ کو لوگ شک کیوں کرتے ہیں, شک اس لیے کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کے ساتھ جو تعاون کیا تھا, اب پتہ چلا اس کا کوئی ریٹن ایگریمنٹ فارن آفس کے ریکارڈ میں نہیں ہے. وہ ساری چیزیں وربل طے ہوئی تھی. یہ اب اگر کوئی سویلین کرتا نا تو پتہ نہیں کہ ہم کتنی مرتبہ اس کو غدار بنا چکے ہوتے اور غداری میں اس کو سزا بھی دی جا چکی ہوتی. اور آج میں اس حوالے سے آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ جو جتنی بھی ہماری اور امریکہ کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھے وہ ایک کاغذ پہ لکھ کے گئے, لیکن وہ سائن نہیں ہوئے ہیں. نہ ہماری طرف سے سائن ہوئے ہیں اور نہ امریکہ کی طرف سے سائن ہوئے ہیں. تو عملاً وہ چیز وربل تھی. یہ شاید مہذب دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کی تھی کہ آپ ایک جنگ میں اتحادی بن رہے ہیں اور امریکہ جیسی طاقت کے ساتھ ہو رہے ہیں, اور آپ کی حکومت نے ان کے ساتھ کوئی آپ کے زمین پہ ان کے اڈے بن رہے ہیں, آپ ان کو رستہ دے رہے ہیں. اس جنگ کی صورت میں آپ کے پورے ملک کو ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے, اور اس کی بنیاد پہ آپ پوری دنیا سے بھی ایک صلہ مانگ رہے ہیں. لیکن پرویز مشرف صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ 2 نمبری کی تھی کہ اس کو ریٹن میں آج ہمارے حکومت کے پاس, یعنی یہ تقریباً 20 سال ہو گئے نا, ایک دنیا کی طاقت اور نیٹو کے ساتھ آپ کی ایک انگیجمنٹ جاری ہے, لیکن آپ کے حکومت کے ریکارڈ میں اس کوآپریشن اور اس معاہدے کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا پھر یہ جو ہمارے یہاں پہ اڈے تھے, اور اس کا خمیازہ الگ پاکستان نے بھگتا, جو اس وقت اڈے دیے گئے تھے, تو پرویز مشرف کی حکومت تھی, وہ آئی گزر گئی, ہماری ملٹری قیادت تبدیل ہو گئی, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. یہ اتنا مثلا 2001 سے لے کے 2011 تک تقریباً 10 سال یہ چیز اس قوم سے چھپا کے رکھی گئی تھی کہ بھائی یہاں پہ امریکہ کو اڈے دیے گئے ہیں. اور پھر یہ کہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں, مثلا تماشا یہ تھا وہ پاکستان سے ہوتے ہیں, یعنی کتنی ہماری جو ہے نا مضحکہ خیز پالیسیاں ہوتی ہیں. آپ نے عمران خان کو میدان میں اتارا تھا کہ ڈرون کے خلاف مظاہرے کرو, خود ہر ڈرون حملے کے بعد ہماری دفتر خارجہ جو ہے وہ احتجاج بھی کر لیتی تھی امریکہ سے, لیکن پتہ چلا بعد میں کہ وہ ڈرون پاکستانی سرزمین سے اٹھتے تھے. لیکن ہم نے پاکستان کے اندر ہی جب حملے ہونے لگے تبھی تنقید بڑھی نا, جب تک افغانستان میں ہو رہے تھے کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا اور پتہ بھی نہیں تھا. پاکستان کے اندر حملے ہونے لگے تھے, اس کے بعد ہی تو اعتراض, لیکن حملے ہونے کے بعد بھی ہم نے ان کے اڈوں کو بند نہیں کیا تھا. حملے ہونے کے بعد بھی, اور پاکستان کے اندر حملوں کے لیے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ حملے ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہو رہے تھے, بلکہ پرویز مشرف نے پاکستان کے اندر ڈرون حملوں کے لیے باقاعدہ ایک کوریڈور ان کو دیا ہوا تھا. ان کو نارتھ وزیرستان الاؤڈ تھا, ان کو ساؤتھ وزیرستان الاؤڈ تھا, ان کو کرم ایجنسی اور خیبر ایجنسی الاؤڈ تھا, لیکن ان کو محمد ایجنسی الاؤڈ نہیں تھا.
ان کو کوئٹہ الاؤڈ نہیں تھا. تو جو الاؤڈ نہیں تھا، حالانکہ افغان طالبان کی پریزنس تو زیادہ تر بلوچستان میں تھی نا، ادھر امریکہ نے کبھی ڈرون حملہ نہیں کیا. تو یہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ یہ ڈرون حملے ہماری اجازت سے اور ہمارے کوآرڈینیشن سے ہو رہے ہیں. اچھا، ان ڈرون حملوں میں بھی بیت اللہ محسود آپ کی حکومت سے لڑ رہے تھے نا، بیت اللہ محسود ڈرون میں مارے گئے، حکیم اللہ محسود ڈرون میں مارے گئے، فضل اللہ ڈرون میں مارے گئے، قاری حسین ڈرون میں مارے گئے. ہمارے ملٹری آپریشن میں تو ان کی لیڈرشپ میں سے کوئی نہیں مرا تھا. تو یہ بھی واضح ہے کہ بھائی اگر ہماری حکومت کا مخالف مر رہا تھا ڈرون حملوں میں تو وہ ہماری کوآرڈینیشن سے، اور وہ تو وکی لیکس میں پھر ساری چیز سامنے بھی آ گئی کہ وہ سب کچھ ہماری حکومت کی اجازت اور کوآرڈینیشن سے، نہ صرف یہ کہ ڈرون ہمارے سرزمین سے اڑتے تھے، بلکہ جب ہمارے فضائی حدود میں داخل ہوتے تھے یا ادھر، تو اس کا نمبر بھی اور اس کا روٹ بھی، وہ ساری چیزیں پاکستان کے ساتھ شیئر کیا جاتا تھا. اب ان چیزوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت بھی شک کیا جاتا ہے کہ شاید درپردہ کوئی ارینجمنٹ ہوئی ہو. ٹھیک. اچھا، اگر ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں صافی صاحب، تو آپ کے خیال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈرون، آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل لگتا ہے کہ اڈے دیں گے، اگر دیں پاکستان تو کیا بینیفٹ پاکستان لے سکتا ہے امریکہ سے، اور اگر نہیں دیتے ان کیس تو پھر الٹرنیٹ آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ اڈے دینے پہ آمادہ نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ہماری پاکستان میں ایک اور خواہش بھی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں امریکہ ادھر رہے بھی اور ہمارا محتاج بھی رہے. اور ہمارے مثلا اس وقت پچھلے جب سے جو بائیڈن صدر بنے ہیں، عمران خان صاحب اس وقت سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ٹیلی فون پہ بات ہو، وہ مبارکباد دے دیں. ہمارے دفتر خارجہ نے کوشش کی، ہمارے سفارت خانے نے کوشش کی، جو مختلف انڈیویجول ہے، معید یوسف صاحب نے کوشش کی، باقی لوگوں نے کوشش کی، لیکن جو بائیڈن عمران خان صاحب کا فون اٹینڈ کرنے اور ان سے مبارکباد لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یا ابھی بھی پاکستان کا ڈیمانڈ امریکہ سے یہ ہے، امریکہ صرف یہ افغانستان کے معاملے میں ہمارے ساتھ رابطہ رکھتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلمہ خلیلزاد یا ان کے ملٹری کے لوگ آتے ہیں تو وہ صرف ملٹری لیڈرشپ سے ملتے ہیں یا صادق خان صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو اس طرف کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ہماری حکومت کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ دیگر حوالوں سے بھی امریکہ کی ہمارے ساتھ انگیجمنٹ ہو. تو یہ ہماری ایک شروع دن سے پاکستانی حکومت کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ ساتھ یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں امریکہ کی یہاں پہ پریزنس ہو تاکہ ہمارے وہ محتاج رہیں. اب دوسری چیز ایک تو حکومت نے واضح کر دی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ زمینی اور فضائی حدود کے استعمال کی تو ہماری حکومت نے مان لیا ہے کہ ہم نے امریکہ کو اجازت دے دی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جواز یہ بنایا ہے کہ یہ ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کی ہے، بلکہ یہ تو 2001 سے ان کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی تھی. حالانکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2001 والی کوئی ریٹن معاہدہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک چیز تو ہوگی. اب اس میں تو پھر بھی عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ جہاز ہمارے حدود سے گزریں گے، یا اگر وہ یہاں پہ گلف سے یا بحر ہند سے بھی، ان کے بیڑے سے بھی یا ڈرون اڑتا ہے یا ان کے جہاز اڑتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ایکسکیوز پیش کیا جا سکتا ہے. مجھے تو خود امریکیوں کی بھی ایک یہ ذہن میں ایک یہ سازش نظر آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان اور پاکستان کو آپس میں لڑائیں. تو اگر ادھر ان کا اڈا ہوگا اور اس اڈے سے ان کے جہاز اڑ کے طالبان پہ بمباری کریں گے تو اس صورت میں وہ تو خیر ہمارے فضائی حدود کے استعمال پہ بھی کل اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر بھی کوئی عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ تو یہاں سے نہیں اڑے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کو سنٹرل ایشیا میں اڈے مل جائیں. تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اڈے دینے کی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیونکہ طالبان نے پہلے سے وارن کر دیا ہے پاکستان کو بھی اور باقی کا ہمارے کوئی امریکہ کو اڈے نہ دے. دوسرا ایک ہمارا ظاہر ہے کہ چین کا کنسرن ہوگا، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہماری موجودہ لیڈرشپ جو ہے، خصوصاً ملٹری لیڈرشپ، وہ اتنی بڑی خودکشی کرے گا یا رسک لے گا کہ امریکہ کو اس صورت میں اڈے دے دیں کہ چین بھی ناراض ہو اور طالبان بھی ناراض ہو، ہمارے دشمن بن جائے. البتہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ درمیانی رستہ یہی ہوگا کہ ان کو
فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دے دیں تاکہ وہ بھی زیادہ برہم نہ ہوں اور دوسری طرف سے بھی ریئیکشن زیادہ نہ آئے. بہت شکریہ ظفر صاحب, تھینک یو سو مچ.